اتنی بڑی نعمت عطا کی، اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا۔ میرے عزیزوں، اتنی بڑی نعمت جس کے پاس ہو، بنا اس کو بھٹکنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ جس کو رب کا محبوب مل جائے، بھلا وہ کسی غیر کی چوکھٹ پر کیوں جائے؟ عزیزان گرامی وقار، صرف جوش بھرے نعرے لگا لینا اور بڑی شان اور شوکت کے ساتھ جلسے اور جلوس کر لینا، یہی سب کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے جلسہ کیا، جلسے میں سن کر کے بتاؤ جس نبی کے نام پر جلسہ کیا، کیا صبح اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز بھی ادا کرو گے؟ کریں گے۔ کوئی نعرے تو ہم لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سب لگاتے ہیں کہ ہم گردنیں کٹائیں گے، لیکن ذرا بتاؤ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے مسجد تک آ جاؤ، نماز ادا کرو، تم مسجد تک نہیں جا سکتے، گردنیں کیسے کٹا سکتے؟ میرے عزیزوں، صرف جذباتی باتیں کر لینا اور زبان سے کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں عملی میدان میں اترنا ہوگا، ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر بات کو ماننا ہوگا، آپ کی ہر سنت پر عمل کرنا ہوگا، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضا حاصل کرنی ہوگی، اور وہ جب آپ سے راضی ہوں گے جب آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ جب ہم میلاد بھی مناتے رہے، جلسے بھی کرتے رہے، جلوس بھی نکالتے رہے، لیکن ہم جھوٹ بھی بولتے رہے، ہم شرابیں بھی پیتے رہے، ہم جوئے بھی کھیلتے رہے، ہم گالیاں بھی نکالتے رہے، ہم نمازوں کو قضا بھی کرتے رہے، تو یاد رکھو پھر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی نہیں کر سکتے۔ آج جب آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر کے ضرور جائیں، اور جو لے کر کے جائے اس کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ کوئی بھی چیز بے معنی اور بے مقصد نہیں ہوتی۔ ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں تو ہمارا جمع ہونا بے فائدہ اور بے مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ محفلیں، جلسے صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ نعرے لگا لیے جائیں، جلسے بیانات صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ صرف ایک رات سن کر کے پھر صبح سے وہی کام شروع کر دیے جائیں، بلکہ آپ کا جلسہ اس وقت کامیاب ہوگا جب آپ اس جلسے میں یہ عہد کر لیں گے کہ ہم نے اب تک جو کیا وہ کیا، لیکن اب ہم اپنے نبی سے وفا حقیقت میں کریں گے، اپنے نبی کے وفادار بنیں گے، اپنے رب کے فرما بردار بنیں گے، نیک بنیں گے اور گناہوں سے بچ جائیں گے، تب تو آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر آپ یہ سب نہیں کرتے، اگر آپ اس جلسے میں حاضر ہونے کے بعد بھی صبح کو فجر کی نماز ادا نہیں کرتے، اگر آپ گناہوں کو نہیں چھوڑتے، تو پھر یاد رکھیں آپ کو جلسے اور جلوس کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل لازمی ہے تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، جہاں ہمیں یہ سب کرنا ہے وہاں ہمیں پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور وفاداری کرنی ہے اور آپ سے وفاداری کرنی ہے۔ عزیزوں، اس جلسے کو کر کے آپ یوں ہی نہیں چھوڑ دینا، بلکہ جو ہمارے نوجوان ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ننگے ناچ کرنے والے، وہ مندروں میں جا کر کے پوجا کرنے والے مسلمان رکھ کر کے جو ظاہری طور پر تو مسلمان آپ کو نظر دکھاتے ہیں،
لیکن وہ ہر مذہب کے کروڑوں لوگوں کی عزت لٹوانے کے ذمہ دار ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ فلمی اداکار ہیں. وہ فلمی اداکار ہیں. آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ان پر عاشق ہو گئے، فدا ہو گئے ہیں. ان کو اپنا جو ہے رہنما اور رہبر مان لیا ہے اور ان کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں. اور ان کی محبت میں ان کو کیا ملا؟ ان کو صرف یہ ملا کہ جس طرح پھٹا کپڑا انہوں نے پہنا ہے انہوں نے بھی پہن لیا، جس طرح گالیاں انہوں نے دی، جس طرح دوسروں کی عزتیں انہوں نے لوٹی اور لٹائی، یہ بھی اسی طرح کرنے لگے. میرے عزیزوں، جب تم ایسے گندے لوگوں کو اپنا رہنما مان لو گے، اپنا آئیڈیل بنا لو گے، تو پھر یاد رکھو دنیا میں تمہیں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں مل سکتا. آپ صرف گندگی حاصل کر سکتے ہیں، آپ صرف اللہ کی ناراضگی حاصل کر سکتے ہیں، آپ صرف جو ہے وہ گناہوں کا انبار جمع کر سکتے ہیں اور خیر کچھ بھی جمع نہیں کر سکتے. وہی ہماری بہنیں جو وہ فلمی اداکارائیں آتی ہیں اور جنہیں دیکھ کر کے یہ متاثر ہوتی ہیں، وہ صرف اور صرف آپ کو دنیا میں جو ہے زندگی برباد کرنے کا مشورہ ٹی وی پر آ کر کے اور فون میں آ کر کے دیتی ہے. آپ کی عزتیں لٹتی ہے، آپ کی جو ہے عصمت دری ہوتی ہے اور آپ کی بے حرمتی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو اگر اس دنیا میں بھی آپ کو عزتیں پانی ہے اور اس دنیا میں تو 4 دن ہی رہنا ہے، نہ معلوم کب موت آ جائے، کب جسم سے روح کا رشتہ ختم ہو جائے. لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہم آج تو یہ کام کر لیں، چلو اگلے سال سے توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، کل سے نماز ادا کر لیں گے. ان سے کہیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کل بھی موجود ہے، لیکن کسی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 3 دن ہے، ایک وہ جو کل گزر گیا، ایک وہ جو آج ہے اور ایک وہ جو آنے والا ہے. کل جو گزر گیا ہے اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. کیا کسی کا اختیار ہے؟ نہیں ہے. کل جو آنے والا ہے اس کا بھی پتہ نہیں کیا آئے گا کہ آج ہی مر جائے گا. آج جو ہے ہمارے پاس صرف ایک دن ہے. اسی دن میں جو ہے وہ ان جھوٹے اداکاروں اور گندے لوگوں کی جو ہے محبت چھوڑ کر کے اپنے مصطفیٰ سے دل لگائیے، توبہ کیجیے اور گناہوں سے بچیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفا کیجیے. صرف کسی نے کہا اتنی بات نہیں ہے، بلکہ بات اس سے بھی آگے ہے. اس سے بھی اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا وقت ہے کہ صرف 3 سانسیں ہیں. اسے کہا گیا کیسے کہ جو ابھی ہم نے سانس لی تھی اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو نہیں لے سکتی. ایک سانس وہ جو آنے والی ہے، کیا پتا کہ سانس آئے گی بھی ایسی سانس میں دم نکل جائے گا، اٹک جائے گا. اب بچی کون سی؟ ایک سانس. نوجوانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کے پاس صرف ایک سانس ہے. اس سانس کو چاہے تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دیں. یہ وقت جو ہے چاہے آپ گناہوں میں گزار دیں. تو عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی ہر سانس کو اللہ اور اس کے رسول کی ذکر میں گزار دے. تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہمیں کل جو ہے کل ہم سے نماز شروع کرنی ہے، یا ہمیں کل سے جو ہے گناہوں سے بچنا ہے، یا ہمیں کل سے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے. بلکہ آپ آج سے یہ عہد کر لیجئے گا کہ اب سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. عہد کریں گے؟ وہ میں صبح فجر میں دیکھوں گا انشاءاللہ. یہاں پر جو لوگ ہمارے یہی کے رہنے والے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا.
جو گھڑی دیرات کے رہنے والے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہماری سچی محبت اور حضور سے محبت اور یہاں پر حاضر ہونا کل آپ کی کامیابی صبح فجر کے وقت بتائے گا کہ آپ کتنے لوگ جو ہے فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات وہاں پر حاضر ہوں گے، کل ہی سے نماز قضا نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ خود بھی علم دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کرائیں، اپنے بچوں کو بھی علم پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین کی سمجھ دیں، ان کو دین کی تعلیم دیں. اپنے بچوں کو کچھ دے یا نہ دے لیکن ان کو علم دین ضرور دے کر کے جائیں. اپنے بچوں کو کچھ دے یا نہ دے لیکن انہیں حضور کی محبت ضرور دیں. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیے. ہماری ماں اور بہنیں پردے کا اہتمام کریں، وہ یوں ہی کھلے چہرے لے کر کے راستوں میں نہ گھما کریں بلکہ پردے میں رہا کریں. ان سے یہ التماس اور گزارش ہے. اپنی زبانوں کو جو ہے گانے سے جو ہے گندا نہ کریں، گالیوں سے گندا نہ کریں، بلکہ اپنی زبانوں کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہر لمحہ ہر وقت پڑھتے رہے. تمہاری دن اور رات جو ہے وہ گناہوں میں نہیں گزرے بلکہ تمہاری دن اور رات جو ہے وہ اس طرح گزرے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. میرے عزیزوں، اور ایک بات اہم مسئلہ ہو، اب سے پہلے ہم رمضان شریف میں یہاں پر آئے تھے اور بھی بہت سے دوست میرے ساتھ تھے. مسجد کی بات ہوئی تھی، مسجد بنانے کی، اور بہت سے بھائیوں نے اپنے نام بھی جھنڈے میں لکھوائے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے بعد سے صرف وہ کاپی تک لکھنے میں ہی محدود ہے. بارہا ہماری کوشش رہی اور یہ دل میں تمنا میں چلتی رہی کہ یہاں پر مسجد قائم کی جائے اور ہمارے بچے وہاں پر جا کر کے نماز بھی ادا کریں، تمام بھائی، اور دین بھی حاصل کریں. لیکن وہ کاپی میں ہی قید رہ گئی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دل اور جان لگا کر کے پورے خلوص دل کے ساتھ کوشش کیجیے کہ آپ کے یہاں پر مسجد تعمیر ہو جائے اور آپ جو ہے آپ کی بستی میں بھی خدا کا گھر ہو اور خانہ خدا میں جا کر کے آپ اپنے رب کی عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا رب ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آپ سب اپنا دل جو ہے وہ اپنے حضور سے لگائیں، اپنے نبی سے لگائیں، گنبد خضرا سے لو لگائیں اور یہ دعا کریں، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. دیدار نبی کی حسرت تو رہے باقی، جز اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. ہم سب کی یہی تمنا اور یہی آرزو ہونی چاہیے کہ دم میرا نکل جائے تیرے قدموں کے نیچے، تیرے قدموں کے نیچے میرا دم نکل جائے. بس یہی حسرت اور یہی دل کی آرزو ہے.